أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل۔ اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا اور ہم نے ان میں سے 12 افراد کو نگران کار مقرر کیا تھا، اور اللہ نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم کی، زکوٰۃ دیتے رہے، میرے رسولوں پر ایمان لائے اور ان کی مدد کی اور اللہ کو قرض حسن دیا، تو میں ضرور تمہاری برائیاں تم سے دور کر دوں گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کر دوں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ لیکن تم میں سے جو کوئی اس کے بعد بھی کفر کرے گا وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ یہ سورہ مائدہ کی 12 نمبر کی آیت ہے۔ اس میں قوم بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے جو عہد لیا تھا اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اس پر گزشتہ درس سے بھی بات چل رہی تھی۔ قوم بنی اسرائیل 12 قبیلوں پر مشتمل تھی اور ہر قبیلے کا ایک سردار منتخب کیا گیا، اور اس کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ عہد و میثاق جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ اس کو پورا کرے، نہ صرف وہ بلکہ اپنے کنبے قبیلے خاندان کے لوگوں کو بھی پورا کرانے کی ذمہ داری ان کو دے دی گئی، اور کہہ دیا گیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وقال اللہ انی معکم، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم جو بھی کرو گے اور تمہارا جو بھی عمل ہوگا اور تمہارے جو خیالات اور نیتیں ہوں گی ان سب سے میں واقف ہوں، تم اس کا مشاہدہ قدم قدم پر کرو گے، لہٰذا تم اس سے ڈرتے ہوئے یہ ذمہ داری کو نبھاؤ، نہ خود صرف اپنے آپ اس کو پورا کرو بلکہ یہ عزم اور ارادہ کرو کہ تم اپنے خاندان کے لوگوں کو بھی اس پر پابند کرنے کی کوشش کرو گے۔ وہ کیا عہد و معاہدہ اور میثاق تھا، اس کی دفعات کیا تھی، اس میں کیا اہم ہدایتیں دی گئی تھی، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ سب سے پہلے لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ، کہ اگر تم نمازوں کی پابندی کرو، اقامت صلاۃ اور ادائے زکوٰۃ، 2 باتوں کا تذکرہ پہلے آیا یہاں پہ۔ حالانکہ ایمان مقدم ہے عمل سے پہلے، لیکن چونکہ یہ لوگ بھی ایمان والے بندے ہی تھے، تو جب ایمان پہلے آ چکا ہے تو اس کے بعد اب عمل کی بات کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے عمل میں سب سے پہلا مقدم یہی ہے کہ اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ صرف امت محمدیہ ہی پر فرض نہیں ہے بلکہ اس سے پچھلی امتوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فریضہ رکھا تھا۔ اس میں قوم بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام کی قوم جس کا تذکرہ اس آیت میں آ رہا ہے، اور دیگر اقوام پر بھی اللہ تعالیٰ نے دیگر امتوں پر بھی نماز اور زکوٰۃ کی فرائض جو ہے رکھی تھی۔ تو اس میں سب سے پہلے اس کا تذکرہ آیا کہ لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وعزرتموہم، اور پھر اس کے فوراً بعد یہ بتایا کہ میرے رسولوں پر ایمان لانا ہوگا اور ان کی مدد کرنا ہوگا۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ رسولوں کے اوپر ایمان لانے کی بات ہوئی کہ قوم بنی اسرائیل میں بہت سے رسول آنے والے تھے، ان تمام پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بھی ہدایت اور رشد اللہ تعالیٰ کے پاس سے لے کے آئیں
اس کو نہ صرف ماننا بلکہ ان کی تائید اور حمایت اور نصرت کرتے ہوئے ان کے ساتھ تعاون کرنا ان تمام کاموں میں جو انہوں نے اللہ کے پاس سے جو احکامات لائے ہیں نافذ کرنے کے لیے۔ اصل میں رسولوں کا کام یہی ہوتا تھا کہ رشد و ہدایت، لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتا دینا اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کی بندگی سے کاٹ کر خالق کی بندگی کے ساتھ جوڑ دینا، یہ اصل فرض منصبی ہر رسول کا ہوا۔ وَأَزْدَرْتُمُوهُمْ میں یہی بات ہے کہ نہ صرف ایمان لا لینا بلکہ ان کی امداد اور نصرت کرنا، ان کے ساتھ رہنا، ان کو مضبوط کرنا، ان کے ساتھ تعاون بھی کرنا۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ فرمایا سورہ فتح 26ویں پارے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ پر ایمان لاؤ تم اور ان کی مدد کرو، وہاں پر بھی وہی لفظ آیا، اور اس کے ساتھ تعزروہ کے ساتھ توقروہ بھی آیا، مطلب یہ ہے کہ ان کا اکرام کرو، ان کی عزت کرو، ان کا مرتبہ جانو۔ یہ رسولوں کا جو مرتبہ ہے وہ بہت بڑا مرتبہ ہوتا ہے، سید الانبیاء کا مرتبہ تو سب سے بڑا ہے، سارے انبیاء کرام میں سب سے بڑا مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی کہ رسول جو بھی پیغام لے کر آئیں ان پر ایمان لا کر ان کی مدد اور ان کے ساتھ تعاون کرنا۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور ایک اہم بات اس میں یہ بتائی کہ اللہ کو قرض حسنہ دو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اچھا قرض، حسنہ مثل اچھا قرض وہ دو اللہ کو جو اچھا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی تم خرچ کرو وہ اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے، کہیں پر بھی ریاکاری اور دکھاوے کا پہلو اس میں نہیں ہونا چاہیے، کسی اور کو خوش کرنے کی خاطر نہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے اور راضی کرنے کے لیے تم اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اب وہ مال بھی کیسا ہونا چاہیے؟ بہترین اعلیٰ درجے کا مال ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے، نہ کہ نکما اور فالتو اور بیکار ردی مال۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، سورہ بقرہ 3 پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح فرمایا کہ اے ایمان والو، خطاب کرتے ہوئے ان کو ہدایت دی مال کی خرچ کرنے کے سلسلے میں کہ تم خرچ کرو اپنا مال اپنی کمائیوں میں سے اچھا، بہترین، پاک، طیب اور اعلیٰ۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے، ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، اور خراب اور بیکار گندا فالتو مال اللہ کی راہ میں دینے کی قصد اور ارادہ مت کرو۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، سورہ آل عمران 4 پارے کی شروعات میں اللہ تعالیٰ نے اور مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ عام طور پر لوگ یہ کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جب معاملہ آتا ہے تو بیکار نکمی چیز دے دیتے ہیں لوگوں کو اور اپنے لیے بہت اچھی اور اعلیٰ چیز رکھتے ہیں، جبکہ اللہ کے لیے اعلیٰ چیز خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ تم جو دے رہے ہو وہ اس کو مت دیکھو کہ کس کو دے رہے ہو، کس کے لیے دے رہے ہو وہ دیکھو۔ اللہ کے لیے دے رہے ہو تو اللہ تعالیٰ تو سب سے پاکیزہ ہے، سب سے اچھا ہے، تو اس کو بہترین اور اچھا مال دینا چاہیے۔ وہ آیت میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم ہرگز نیکی کے درجے کے نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنے محبوب ترین شے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یعنی سب سے خیر اور بہتری تم پا ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم اپنی اچھی اور بہترین اور محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو بخوبی جانتے ہیں۔ تم یہ مت سمجھو کہ تمہیں کون دیکھ رہا ہے، میں جو چاہے کر لوں، میں جیسے چاہے خرچ کر دوں دے دوں، کون دیکھنے والا ہے؟ نہیں، بلکہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اس سے اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں یہ واضح کر رہے ہیں ان آیتوں میں۔ تو اس میں قرض حسنہ کی جو بات آئی ہے
اس کو خرچ سے تعبیر کیا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ خرچ عام طور پر قانوناً بھی اور اخلاقاً بھی واجب علاوہ ہوتا ہے، یعنی آپ کسی کو قرض دے رہے ہیں تو آپ کو یہ امید ہوتی ہے کہ یہ پیسہ میرا واپس آنے والا ہے، یہ مال میرا واپس آنے والا ہے۔ بالکل اسی طرح اس سے بھی کہیں زیادہ آپ کو یہ اس بات کی امید ہونی چاہیے کہ اللہ کی راہ میں تم جو خرچ کر رہے ہو وہ ضرور بضرور تم کو واپس ملنے والا ہے، اس میں کوئی نقصان یا کمی کا اندیشہ بھی مت کرو، یہ بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور ایک بات یہاں پر جو آئی ہے کہ جب کہ زکوٰۃ ادائیگی کی، زکوٰۃ کی تعلق سے حکم پہلے آ چکا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرض حسنہ کی بات کر رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ دونوں الگ الگ ہیں۔ زکوٰۃ فرض صدقات کو کہا جاتا ہے، جو ذمہ داری ہے ایک صاحب نصاب پر، صاحب مال پر، کہ اتنا مال تمہارے پاس اگر جمع ہو جائے اور وہ 1 سال تک تمہارے پاس رہ جائے تو پھر اس پر تم کو 2.5% زکوٰۃ دینی پڑے گی، یہ ضروری ہے، فرض ہے۔ تو اس کے علاوہ یہ بات ہے، اس لیے اس کو الگ سے بیان کیا گیا ہے قرض حسنہ کہہ کر۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس کی علت ہے کہ کئی ایک معاملات میں آپ جو زکوٰۃ کا جو رقم ہوتی ہے، زکوٰۃ کے مال کو خرچ نہیں کر سکتی۔ کئی ایک چیزوں میں، جیسا کہ مثال کے طور پر مسجدوں اور مدرسوں کی تعمیر ہے، قرآن کی نشر و اشاعت ہے، دینی تعلیم کے سلسلے میں، اور پلیں بنانے اور مسافر خانے کی تعمیر کے سلسلے میں، راستوں کی مرمت کے سلسلے میں، کنویں کھلوانے کے سلسلے میں، یا میتوں کی تجہیز و تکفین کے سلسلے میں زکوٰۃ کی رقم کو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے بہت سے کام ہیں جس میں زکوٰۃ کی رقم کو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ ظاہر بات ہے وہاں پر کون سا مال خرچ ہوگا، اور کوئی دوسرا مال جو نفلی صدقات ہوں گے امت مسلمہ اپنے مالوں میں سے خرچ کرے گی۔ کون آ کر خرچ کرے گا؟ اگر مسلمان اس کو خرچ نہیں کریں گے وہ دیگر مصرف میں زکوٰۃ کے علاوہ، تو پھر کون خرچ کرے گا؟ اس لیے ترغیب دی گئی کہ تم اپنا مال زکوٰۃ کے علاوہ بھی خرچ کرنا ہوگا، یعنی مسلمانوں کے اوپر یہ ذمہ داری عائد کی گئی ہے۔ ان کے مالی حقوق میں یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اب سبکدوش ہو گیا ہوں، بری الذمہ ہو گیا ہوں، اب میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں بنتی کسی کی بھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد بھی بہت سی ذمہ داریاں، مالی حقوق اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر ڈال کر رکھے ہیں، جو وقتاً فوقتاً اس کی جب ضرورت پڑے گی تو پھر اس کو ادا کرنا ضروری ہوگا۔ زکوٰۃ فرض عین ہے، اور اس کے علاوہ دیگر صدقات و خیرات فرض کفایہ ہے۔ جب جب ضرورت پڑے گی اس کو ادا کرنا پڑے گا، اور مسلمانوں میں سے کچھ لوگ اس کو ادا کر لیں گے تو وہ فرض ادا ہو جائے گا، ورنہ سب کے سب گنہگار ہوں گے۔ اگر کوئی ایسی ہنگامی ضرورت پڑ جائے تو اس میں کچھ مسلمان آگے بڑھ کر زکوٰۃ کے علاوہ بھی اپنا مال خرچ کر دیں گے اور وہ کام کی تکمیل ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ کام مکمل ہو گیا، اب وہ ذمہ داری ان کے اوپر سے ختم ہو گئی وقتی طور پر۔ اس میں یہ بات بھی واضح ہو گئی ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے، اور اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ اور مزید مالی حقوق بندوں پر رکھے ہیں۔ لیکن زکوٰۃ کی فرضیت معلوم ہو جانے کے باوجود بھی دنیا میں ایسے کتنے مسلمان ہیں جو صاحب نصاب ہونے کے بعد زکوٰۃ ادا کرتے ہیں پوری مکمل طور پر؟ ایسے بہت سے لوگ ہیں، لاکھوں کروڑوں، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ جیسا نماز ادا نہیں کرتے ویسے زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتے۔ آپ دیکھیے آج مسجدوں کا کیا حال ہے۔ نماز فرض ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے، دونوں میں فرق نہیں ہے، لیکن لوگ نماز جب ادا نہیں کر رہے ہیں، 5 وقت ادا نہیں کر رہے ہیں، یا کوئی 1-2 وقت ادا کر رہا ہے، یا کوئی جمعہ کو ادا کرتا ہے، یا کوئی جمعہ کو بھی ادا نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یا تو فرض نہیں سمجھتا، یا فرض سمجھنے کے باوجود بھی غفلت اس کے اوپر طاری ہے کہ اس سے جو ہے وہ دور بھاگتا ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کی ادائیگی بھی نہیں ہو رہی۔ یہی وجہ ہے کہ آج زکوٰۃ کی ادائیگی صحیح نہیں ہونے کی وجہ سے آج امت مسلمہ جو پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیاں اور ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی۔ ورنہ اگر زکوٰۃ صحیح طور پر ادا ہونا شروع ہو جائے تو کوئی مفلس اور پریشان حال آج مسلمانوں میں نظر نہیں آئے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہوتی ہی نہیں،
اور اگر زکوٰۃ کی ادائیگی ہوتی بھی ہے تو صحیح اور درست طور پر حساب کر کے زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوتی، بلکہ من مانی ہو جاتی ہے، علل ٹپ زکوٰۃ ادا کر دی جاتی ہے۔ اور جو زکوٰۃ کی ادائیگی ہوتی بھی ہے، پوری بھی اگر کرتے ہیں تو اس کو بھی بڑی غفلت کے ساتھ ادا کر دیتے ہیں، جیسا چاہا اس کو ادا کر دیا، جس کو چاہا دے دیا، یہ نہیں دیکھا کہ واقعی میں وہ مستحق ہے یا نہیں ہے۔ مستحق کو دیکھ کر زکوٰۃ ادا کرنا ہے، ایسے ہی نہیں دے دینا ہے، ادا نہیں ہوگی۔ اگر صحیح مستحق تک آپ کی زکوٰۃ نہیں پہنچے گی تو اس کی ادائیگی نہیں ہو سکتی۔ یہ تمام باتیں اس سلسلے میں ہیں کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے سلسلے میں۔ اور ایک بات لوگ یہ سوچیں گے کہ جب ہم نے فرض زکوٰۃ ادا کر دی تو پھر اب ہمیں کیا ضرورت ہے مزید اور دینے کی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ عبادتیں مقرر کی ہیں اپنے بندوں کے لیے، اس میں جیسے کہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، یہ سب فرض ہے اپنی اپنے طور پر۔ تو فرض کی ادائیگی کے بعد بھی بندہ کچھ نوافل بھی کرتا ہے، فرض نماز پڑھ کر اس کے بعد کچھ نفل بھی ادا کرتا ہے، فرض روزے رمضان کے رہنے کے بعد کچھ نفل روزے بھی رکھتا ہے، فرض حج ہوتا ہے، اس کے بعد بھی اگر کسی کو توفیق اور اس کے پاس طاقت ہو تو نفل حج بھی کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کی راہ میں خیرات و صدقات کر دینے کے بعد، زکوٰۃ کی ادا کر دینے کے بعد اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں کچھ مزید بھی دے دوں اللہ کی راہ میں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اتنا عطا کیا ہے اپنے فضل و کرم سے۔ تو نفل صدقات کی بھی بڑی اہمیت ہے، اور جیسے کہ دیگر نفل عبادات کی ہے زائد عبادات، ویسے ہی زائد اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرنا ہوگا۔ یہ اس وجہ سے کہ اگر کوئی نفلی عبادات میں اپنے کو لگاتا ہے اور حصہ لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر رہا ہے، اور اس کے درجے اس کی وجہ سے اس کے درجات میں بلندی ہونے والی ہے۔ یہ فائدہ ہے نفل عبادات کے کرنے کا۔ اور ایک فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کے فرض عبادات میں جو کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، یہ نفل عبادات سے وہ کمی و کوتاہی کو پورا کر دیا جاتا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے قرض حسن کو الگ سے بتا کر یہ ظاہر کیا کہ یہ زکوٰۃ کے علاوہ ہے، اور یہ بھی ذمہ داری امت مسلمہ کے اوپر ہے۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ یہ تمام کام کرنے کے لیے کہا گیا، ہدایت دی گئی قوم بنی اسرائیل کو، اور اس کے بعد فرما دیا گیا کہ اگر تم یہ سارے کے سارے عمل کرو گے خلوص نیت کے ساتھ تو میں تمہارے جو گناہ ہوں گے وہ گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ فرما دیا، یہ تمہاری جو برائیاں ہیں وہ برائیوں کو میں تم سے دور کر دوں گا اور پھر تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، یعنی وہ جنتوں میں جس میں بیش بہا نعمتیں ہیں، جس کا تم اندازہ نہیں کر سکتے، جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا ہے اور کسی کان نے نہیں سنا ہے کہ اس میں کیسی کیسی نعمتیں ہیں۔ فیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ العیون وانتم فیہا خالدون فرمایا سورہ زخرف 25ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے۔ اس میں وہ چیزیں ہوں گی، یہ بندہ وہاں پر جو بھی چاہے گا اس کو وہاں پر وہ چیز دے دی جائے گی۔ دنیا میں چاہے کوئی کتنا مالدار ہو، کتنا بڑا آدمی ہو، وہ جو چاہتا ہے نہیں ملتا ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اس کو نہیں مل سکتی، لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا۔ اس کی جو بھی خواہش ہوگی وہ خواہشوں کا احترام کیا جائے گا اور اس کو وہ سب چیزیں ادا کر دی جائیں گی جو اس نے مانگا ہے، اور جو اس نے نہیں مانگا ہے وہ بھی عطا کی جائیں گی۔ اللہ کے وعدے ہیں یہ، اللہ تعالیٰ اس کو بے حد و حساب نعمتوں سے نوازیں گے، اور وہ اس کو دیا جائے گا جو اس کی آنکھوں کی لذت ہوگی اور سرور ہوگا اس کی آنکھوں اور دل کا، وہ ساری چیزیں اس کو وہاں پر مل جائیں گی۔ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور پھر لیکن تم میں سے جو کوئی اس کے بعد بھی کفر کرے گا تو راہ راست سے پھٹک گیا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ سب چیزیں تم کو جو بتائی گئی ہیں، تمہیں ہدایت دی گئی ہے، ان واضح ہدایت کے بعد بھی جس نے کفر کی روش اختیار کی اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنے سے انکار کیا، اس نے اصل شاہراہ جو اپنے مالک اور خالق تک پہنچنے کی واحد راہ ہے جس کا نام اسلام ہے، اپنے اوپر گم کر دی اور راہ راست سے وہ دور نکل گیا۔ اس میں اصل میں خطاب تو قوم بنی اسرائیل سے ہے کہ قوم بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے عہد و معاہدہ کیا
اور ان کے ساتھ میثاق کیا تھا، لیکن وہ قوم اس پر پوری نہیں اتری، اس نے اس کا حق ادا نہیں کیا، تو وہ ہلاک و برباد و تباہ ہوئے۔ یہ بتا کر یہ حکم عام ہے امت مسلمہ سے، جو قیامت تک آنے والی ساری امتوں سے، سارے لوگوں سے، کہ تم لوگ ایسا نہیں کرنا، ان جیسا کام تم نہیں کرنا، کیونکہ تم کو تمہارے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک عہد کیا ہے جس کا تذکرہ اس سے پچھلی آیتوں میں آ چکا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے سے مسلمانوں نے بھی عہد کیا ہے کلمہ پڑھ کر، ان کے اوپر بھی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ڈالی۔ اس کے بعد کی آیتوں میں یہ بتایا گیا تھا کہ انہیں حق کو قائم کرنے کے سلسلے میں اور سچی گواہیوں کے دینے کے سلسلے میں تم کبھی بھی پیچھے نہیں رہنا، بلکہ آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، اور تمہارے اوپر ہم نے جو بے شمار نعمتیں دنیا میں بھی تم کو جو عطا کی ہیں، اس میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ تم کو راہ حق پر ڈال دیا، ہم نے حق کی راہ ہم نے سجا دی، ورنہ تم کہاں پر رہتے پتہ نہیں۔ تو یہ ساری نعمتیں تم کو دنیا میں بھی دی گئی ہیں، اور دیگر بہت سی نعمتیں جو تم کو دی گئی ہیں کہ تم زندہ ہو، اور تمہاری زندگی گزارنے کے لیے جو کچھ بھی ضرورتیں ہیں وہ ضرورتیں ہم تمہارے لیے پوری کر رہے ہیں، تو اس کے بدلے میں تم اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا عہد اس کو پورا کرو۔ دیگر قوموں کی طرح تم رویہ اختیار مت کرو، وہ ایسے طرز عمل مت کرو کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا عہد پورا نہیں کیا تھا، اس کی وجہ سے وہ قوم ہلاک و برباد ہو گئی۔ تم ایسا کام مت کرو، بلکہ تم نے جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ معاہدہ اور میثاق کیا ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرو، تاکہ تمہیں نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی بے شمار نعمتوں سے نواز دیا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد